اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ علی جمیع النعم کلہا والحمد للہ کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. خطبہ شعبانیہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے مولائے متقیان امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین مولا کی شہادت کی مناسبت سے تمام مؤمنین و مؤمنات بالاخص ہمارے پروگرام پیام ماہ سیام کے مہمانان گرامی کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. تسلیت کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سیام کے پیام میں ہم نے خطبہ شریفہ شعبانیہ کو انتخاب کیا. اس خطبہ شریفہ میں پہلا حصہ اس ماہ مبارک کی فضیلت سے متعلق اور دوسرا حصہ اس ماہ مبارک میں جو اعمال ہے اعمال سے متعلق ہے، کیا کیا بجا لانا ہے. اعمال میں سے بعض اعمال جس کو ہم عبادات کہتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، استغفار ہے، صلوات، یہ وغیرہ وغیرہ. اور بعض اعمال ظاہراً دیکھنے میں کیا جی اس قسم کے نہیں ہے، استغفار صلوات اس طرح نہیں ہے، لیکن ہے کیا جی وہ بہترین اعمال میں سے. مثلا لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، فقراء و مساکین کی کیا کرنا جی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے جی اس مہینے کے بہترین اعمال میں سے ہیں. اور اس مہینے کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل جو سال میں 2-3 دن اس عمل کی تاکید ہے، باقی ہر رات ہر دن اس عمل کی تاکید، اس عمل کا حکم نہیں ہے. وہ کیا ہے جی شب بیداری. شب بیداری رات بھر کیا کرنا جی جاگتا رہنا. تمام مومنین رات بھر جاگتے رہیں. اگر اس شب بیداری کے ساتھ آپ باقی اعمال بھی بجا لائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کریں گے، دعائے افتتاح کی تلاوت کریں گے، دعائے ابو حمزہ شمالی کی تلاوت کریں گے، ماہ رمضان کے دنوں اور راتوں والی دعائیں ہیں ان کی تلاوت کریں گے، استغفار کریں گے، صلوات پڑھیں گے، تو اس کا اجر اپنی جگہ. صرف اور صرف کیا جی رات بھر جاگتا رہنا اپنی جگہ پر کیا جی ایک مستقل عبادت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ تقاضا کیا تھا، پروردگار الہی ارید قربک، میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو جناب موسیٰ کے اس التجا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ذالک لمن استیقظ فی لیلۃ القدر، یہ جو قرب جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، میرے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قرب اس بندے کو حاصل ہوگا جو ماہ رمضان میں شب قدر کو کیا کریں جی شب بیداری میں گزاریں. تو یہ شب بیداری کی بہت تاکید ہے. اسی میں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام تقاضا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے الہی ارید النجات، پروردگارا
مجھے نجات چاہیے۔ قال النجات من النار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آگ سے نجات۔ قال نعم، جناب موسیٰ التجا کرتا ہے، عرض کر رہا ہے کہ جی آگ سے۔ قال ذلك لمن استغفر فی لیلۃ القدر، یہ نجات اگر چاہتے ہیں تو نجات ان کے لیے ہے جو شب قدر کیا کرے جی، استغفار کرے۔ البتہ حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ کیا ہے جی اس طرح کی دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا معنی جو ہمیں ظاہری جو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ تو وہ مراد نہیں ہوتا۔ مثلا دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ یہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نا امیدی کا سبب بنتا ہے، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلا نازل ہونے کا سبب بنتا ہے، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو رجا نا امیدی کا سبب بن جاتا ہے، بلا نازل ہونے کا سبب بن جاتا ہے، یہ وغیرہ۔ تو کیا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ ہم عصمت کے قائل نہیں ہیں؟ یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ان ہستیوں سے گناہ سرزد ہو گئے ہو تو اس گناہ سے کیا کریں جی، استغفار کر رہے ہیں۔ سورہ نصر میں ہے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ وہاں پر کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت جب آئے گی تو کیا جی، لوگ گروہ در گروہ کیا جی دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کیا کریں جی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ایک کیا جی تسبیح اور ایک استغفار۔ تو پیغمبر کیا ہے جی، عصمت کبریٰ کا مالک ہے، عصمت مطلقہ کے مالک ہے، لیکن کیا جی یہاں پر استغفار خود اپنی جگہ پر، توبہ اپنی جگہ پر کیا ہے جی ایک مطلوب محبوب چیز ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو گناہ کیا جی بخشوانے کے لیے استغفار کر رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ بھی یہاں پر ارید النجات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجات من النار۔ تو جناب موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، کیا العیاذ باللہ ہم یوں مثال میں بھی عرض نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا جی کیا جناب موسیٰ کے لیے ارید النجات، قال النجات من النار، قال نعم، جی جہنم سے کیا جی نجات چاہیے۔ تو یہ باقی اپنی امت کے لیے شفاعت کنندہ ہے، شفاعت کرنے والے، ان کو جنت لے جانے والے ہیں پیغمبران علیہم الصلوۃ والسلام، خود کی نجات تو کیا ہے جی قطعی ہے۔ تو یہاں پر ارید النجات من النار سے مراد یہ نہیں کہ اگر یہ استغفار شب قدر کو اگر جناب موسیٰ استغفار نہیں کرتے تو العیاذ باللہ یہ کیا جی نار سے مراد نار جہنم کی آگ میں جانے والا، استغفر اللہ، یہ نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن کیا جی سرسری ترجمہ یہ کہ جناب موسیٰ نے التجا کیا، پروردگارا مجھے نجات چاہیے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر نجات چاہیے تو کیا جی شب قدر میں کیا کرے جی، استغفار کرے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ شب قدر کا استغفار کیا ہے جی نجات کا سبب ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اولو العزم پیغمبر ہے، ان کے لیے اگر کہا جائے کہ شب قدر کو استغفار کریں تو ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، عصمت کبریٰ، عصمت مطلقہ کے مالک سے اگر کہا جائے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، استغفار کریں، تو ہم گناہ گاران ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، ہمارے لیے استغفار تو اوجب الواجبات میں سے ہیں۔
تو شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے جی؟ استغفار۔ گزشتہ شب قدر کو ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کی اصلاح کروں، وہ یہ ہیں، شب قدر کے استغفار دو قسم کے ہیں۔ ایک استغفار مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز، مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز، اس 2 رکعت نماز میں 7 دفعہ سورہ توحید، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے، اس میں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بعد جو ہے شب بیداری کے اعمال میں سے اور استغفار ہے، تو اس استغفار میں کیا ہے جی؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس دن میں نے غلطی سے اس کو ربی اضافہ کیا تھا، جو مغرب و عشاء کے درمیان والی نماز کے بعد جو استغفار ہے اس میں استغفر اللہ ربی کہا تھا میں نے۔ بعد میں جو ابھی رات بھر آپ جاگتے رہیں گے تو اس اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے جی؟ استغفار ہے، وہاں پر استغفر اللہ و اتوب الیہ میں نے عرض کیا تھا، جبکہ مطلب اس کا بالعکس ہے۔ ابھی تک جس نے نماز عشاء نہیں پڑھی ہے، ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے 70 دفعہ استغفار کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو احادیث میں اس طرح ہیں کہ اگر 70 دفعہ اس نماز کے بعد استغفار کریں گے اسی جگہ پر بیٹھ کے، تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ بندہ جس نے نماز پڑھی اور استغفار کیا، اور اس کے والدین کو کیا جی؟ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا جی؟ معاف فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدعاء الاستغفار، دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کیا ہے جی؟ استغفار ہے۔ استغفار کیوں؟ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ دعا ہے، لیکن دعا کے اثر کو دیکھ کر اس دعا کے کیا جی؟ اس کو ہم بہترین دعا ہے، بہتر دعا ہے، کس درجے کے دعا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو استغفار کا اثر کیا ہے جی؟ گناہوں کو کیا کرنا جی؟ بخشوانا۔ تو اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اعمال، نامہ اعمال میں گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے جی؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد الی آخر۔ یہ استغفار، یہ دعا کریں، اس دعا سے کیا جی؟ رحمان الرحیم آپ کے تمام گناہوں کو کیا فرماتا ہے جی؟ معاف فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی کافی سارے مشکلات کس وجہ سے جی؟ گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور آخرت میں کیا جی؟ عذاب بھی ظاہر سی بات ہے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان گناہگار نہیں تو دنیا میں بھی کافی ساری پریشانیاں کیا جی؟ ٹل جاتی ہیں، اور آخرت کے عذاب مکمل طور پر جو ہے وہ عذاب ہی گناہ کی وجہ سے ہیں۔ اگر گناہگار نہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا، اس پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کے لیے کیا ہے جی؟ آسانیاں، اور قیامت کے دن بھی کیا جی؟ آسانیاں۔ یہاں کیا آسانیاں چاہیے؟ استغفار کریں۔ وہاں کیا آسانیاں چاہیے؟ استغفار کریں۔ جنت جانا چاہیے؟ استغفار کریں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائے کہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انعم اللہ عز وجل علیہ نعمتا فلیحمد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہو وہ کیا کریں جی؟ وہ کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کو چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو، نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ اس کو سے نوازے، تو کیا کرے جی؟ وہ الحمدللہ پڑھے۔ وَمَنِ اسْتَبْطَأَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، رزق میں کیا جی؟ رزق آنے میں استبطاء کہتے ہیں دیر ہونے کو، دیر ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ استبطاء۔ دعا افتتاح میں ماہ رمضان میں پڑھی جانے والے دعاؤں میں سے ایک دعا افتتاح ہے، اس میں کیا جی؟
فَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ. جی وہ دعا جس کے قبول ہونے میں تاخیر ہو گئی ہیں، وَلَعَلَّ الَّذِي شاید وہ دعا جو أَبْطَأَ عَنِّي لیٹ ہو گئی ہیں، قبول ہونے میں تاخیر ہو گئی ہیں، هُوَ خَيْرٌ لِّي شاید ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر ہو، میری بہتری اس میں ہو. ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دعا، بس دعا کے بعد اس کا اثر ظاہر ہو جانا. ٹھیک ہے، دعا کے بارے میں احادیث میں ہے کہ یہی آپ کی جی نیت، یہی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ ابھی میں دعا کروں گا، بس دعا کریں اور آپ کی حاجت دروازے پہ ہیں، بس دروازہ کھول کے کیا کرنا جی حاجت کو حاصل کرنا. یہ کیا ہو جائے آپ کا یقین ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک، لیکن حاجت کا برآوردہ کرنا اس ذات کے ہاتھ میں ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ کب یہ حاجت برآوردہ کر کے اس کے اپنے جو ہے مطلوب اور مقصود تک پہنچا دیں تو کیا ہے جی بہتر رہے گا، وہ ذات جانتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے جی کبھی جلدی دعا کو کیا جی اجابت کے مرحلے تک پہنچا کے کیا جی اس کا جواب عنایت فرماتا ہے، کبھی تھوڑی کیا جی لیٹ. تو یہاں دعا میں کیا فرماتے ہیں، لعل الذی ابطأ عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبۃ الامور. شاید جس دعا کے قبولیت میں تاخیر ہو گئی ہیں، شاید میرے لیے بہتری اسی میں ہو. لعلمک بعاقبۃ الامور کیونکہ تیرے پاس کیا ہے جی تمام عواقب کا علم ہے، یعنی اس دعا کے قبول ہونے کے بعد جو مجھے ملنے والی چیز ہے وہ کب مجھے ملیں، اس میں مصلحت ہے، کب ملنے میں مفسدہ ہے، یہ سب کے سب تیری ذات جانتا ہے. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں لعل الذی ابطأ عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبۃ الامور. اس طرح اس حدیث میں فرماتے ہیں اگر رزق کے آنے میں تاخیر ہو جائے، رزق آنے کا سلسلہ تھوڑا بند ہو جائے تو کیا کریں جی استغفار کریں. امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں ان العبد لیذنب، عبد مومن جب کیا کرتا ہے جی گناہ کرتا ہے تو فیحرم بذنبہ الرزق، اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے وہ کیا ہو جاتا ہے جی محروم ہو جاتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. تو کیا کریں؟ تو اس کو چاہیے کہ کیا کریں جی رزق کے دروازے کو کھولنے کے لیے، گناہ کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، کھولنے کے لیے کیا کریں جی ایسا عمل کریں جس سے گناہ کیا ہو جائے جی گناہ کا اثر مٹ جائے. گناہ کا اثر کو مٹانے کے ذریعے کا نام کیا ہے جی کافی سارے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے جی استغفار. اب استغفار کریں گے تو کیا جی گناہ کے آثار ختم ہو جاتا ہے. گناہ کے آثار ختم ہو جاتے ہی کیا جی گناہ کی وجہ سے جو رزق کا دروازہ بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ کھل جاتا ہے. وَمَنْ حَزَنَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کسی کام کی وجہ سے وہ اگر محزون ہو جائیں، مغموم ہو جائیں تو کیا کریں، کیا کہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہاں پر الا باللہ تک ہے، علی العظیم نہیں ہے اس حدیث میں. تو اگر کسی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں تو پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا کریں جی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بعض جگہوں پر الا باللہ العلی العظیم ہے، بعض جگہوں پر لا حول ولا قوة الا باللہ ہے، اور بعض جگہوں پر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. مختلف نسخہ نہیں، بعض جگہوں کے لیے، بعض جگہوں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تک پڑھنا ہے، بعض جگہوں پر لا حول ولا قوة الا باللہ تک، اور بعض جگہوں پر کیا ہے جی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ تک. بدھ کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز حاجت. ایک نماز حاجت ہے، 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت. اس 2 رکعت نماز کو کیا کرنا ہے جی نماز عصر کے بعد آپ نے فوراً پڑھنی ہے. نماز عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے. کیا نیت؟ 2 رکعت نماز ہدیہ بے امام محمد تقی جواد اللہ امام علیہ السلام، مولا کو ہدیہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز صبح کی طرح
بس سورہ حمد کے بعد جو بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حمد کے بعد سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 تکبیر کے بعد کیا جی یہاں پر ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تک، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تک 146 مرتبہ، 146 مرتبہ آپ اس ذکر کو پڑھیں، پھر نماز اور ذکر کے ثواب کو مولا کو ہدیہ کریں، دعا کریں پروردگارہ تیرے ولی، تیرے حجت روئی زمین پر محمد ابن علی الجواد صلوات اللہ وسلام علیہ کا واسطہ میری اس حاجت کو، میری اس مشکل کو، میری اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ کیا جی مولا کے طفیل میں آپ کی حاجت روا، آپ کی پریشانی دور، آپ کی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے جی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک ہے۔ ہمیشہ آپ اگر ذکر خدا میں مصروف رہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اپنی نہیں ہے، اس ذات کی طرف سے ہیں، میرا اپنا وجود، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے، میرے اولاد، میرے جائیداد، میرے مال، میرے جسم، میرے آنکھ، میرے کان، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، میرے اپنی کچھ بھی نہیں۔ یہ انسان کا کیا جی انسان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ۔ تو اس کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھیں۔ کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے کسی کام کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھیں۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں ہے کہ الاستغفار یزید فی الرزق، جس طرح صدقے کے بارے میں ہے، صدقہ دیں گے تو صدقہ کیا جی رزق و روزی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اسی طرح کیا جی استغفار کے بارے میں ہے، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تو استغفار سے کیا ہو جاتا ہے جی یمددکم باموال و بنین، قرآن میں آیت ہے، استغفار کرنے سے کیا ہو جاتا ہے جی یمددکم باموال و بنین، مال میں بھی اور بنین اولاد، جن کے اولاد نہیں یہ اولاد ہے اور اولاد چاہیے تو اولاد نرینہ کے لیے، اولاد کے لیے کیا جی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ مال جس کے پاس نہیں، مال رزق حلال اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہیے تو کیا کریں جی پہلے وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ہے کہ انسان کے لغزش کی وجہ سے، انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے رزق کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس رزق کے دروازے کو کھولنے کے لیے کیا کریں جی استغفار کریں۔ استغفار رزق کے دروازے کھولنے والے کیا ہے جی چابی ہے۔ اب اس دروازے کو آپ اس چابی سے کھولیں گے تو کیا جی رزق کا آنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اپنے جد امجد سے، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالاستغفار فإنہ المنجات، المنجات، منجات کا لفظ کیا ہے جی یہ اسم آلت کا صیغہ ہے، اسم آلت، مفتاح، جس طرح مفتاح جسے کہتے ہیں جی وہ چیز جس سے کیا کرتے جی ہم تالا کھولتے ہیں، کھولنے والی چیز۔ تو منجات کیا جی وہ چیز جو نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآنی صورتوں میں سے تمام صورتیں رحمت ہے، نجات کا سبب ہے، لیکن سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورہ کے بارے میں ہے، یہ کیا ہے جی سورہ منجیہ ہے، نجات دینے والے صورت۔ آپ اگر کسی مرحوم کی مغفرت کے لیے آپ قرآن خوانی کرنا چاہیں، پورا قرآن پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی صورت آپ پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تاکید ہے کیا جی سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں 7 دفعہ۔ آپ اگر کسی مرحوم کے قبر کے سرانے پہ جا کے تلاوت کریں سورہ انا انزلناہ کی، سورہ قدر کی، پھر اس ثواب کو کیا کریں اس مرحوم کو آپ ہدیہ کریں، تو کیا ہے جی اس کے آثار برکات میں سے تلاوت کرنے والا، اس کے والدین، اور کیا جی وہ مرحوم جس کے لیے آپ تلاوت کر رہے ہیں، ان سب کو کیا جی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ البتہ دیکھیں گناہ ہمارے پاس 3 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ حقوق الناس،
کسی سے آپ نے کیا لیا ہوا ہے جی؟ پیسہ لیا ہوا ہے، چاہے قرضے کے طور پر، خدا نخواستہ کسی نے ظلماً لیا ہو، قہراً، اس کی اجازت کے بغیر، تو بہر صورت اس کا مال ہے۔ اب یہاں پر اس کا مال، کسی غیر کا مال آپ کے ذمے پر ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اب آپ کیا کریں جی؟ یہ 2 دفعہ استغفار کریں، 3 دفعہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں، 1 دفعہ سورہ تبارکہ کی تلاوت کریں۔ نہیں، حقوق الناس میں کیا جی؟ حقوق ادا کرنا ہوگا۔ حقوق الناس ادا کرنے میں استغفار اور ایک سورت کی تلاوت کافی نہیں ہے، حق ادا کرنا پڑے گا۔ حقوق الناس میں یہ چیزیں صحیح ہے، خود اپنے لیے، انسان کے لیے کیا ہے جی؟ برکت کا ذریعہ ہے، لیکن وہ ابھی تک طلبگار ہے۔ وہ بندہ آپ سے کیا کر رہا ہے جی؟ اپنے حق کا تقاضا کر رہا ہے، تو آپ اس کے حق کو نہ دیں، ادھر سورہ کی تلاوت کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، نہیں، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ 1 2 دوسرے کیا جی؟ وہ واجبات جن کے قضا ہیں، آپ سے ایک نماز رہ گئی ہے، سفر میں، حضر میں، کسی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، تو نماز رہنے کی وجہ سے ایک گناہ، ایک اپنی جگہ پر گناہ، ایک نماز کی کمی، آپ کے عمر میں، آپ کی زندگی میں جتنے نمازوں کی ضرورت تھی ان نمازوں کی حاضری بھی چاہیے، جگہ خالی ہے، ایک گناہ ہے، ایک اس نماز کی جگہ خالی ہے۔ تو ابھی آپ کیا کریں جی؟ خدا نخواستہ ایک بندہ زندگی میں نماز نہ پڑھیں، آخر میں ماہ رمضان میں شب قدر کو آ کے کیا کریں؟ 100 دفعہ انا انزلناہ کی تلاوت کریں، 100 دفعہ استغفار کریں، تو گناہ کا جو ہے، گناہ کا بوجھ جو ہے استغفار کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو نماز کی جگہ خالی ہے، روزے کی جگہ جو خالی ہے، اس خالی جگہ کو آپ جو ہے استغفار کر کے پور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جس کی ضرورت ہے وہی، فرض کریں سردی لگتے ہیں تو سردی میں کیا چاہیے انسان کو؟ جسم پہ کپڑے چاہیے۔ پیاس لگتے ہیں تو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ بھوک لگے تو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ اب بہت سردی کا موسم، حد سے قسم کی سردی، -20 میں ہے، فرض کریں نقطہ انجماد سے نیچے 20 درجے پر، 30 درجے پر ہے سردی، اب اس کے لیے کپڑا چاہیے سردی کی وجہ سے، کھانا چاہیے بھوک کی وجہ سے، پانی چاہیے سردی پیاس کی وجہ سے۔ اب اس سے کہیں کہ میں کپڑا تو آپ کو نہیں دوں گا لیکن روٹی میں آپ کو ڈبل دے دوں گا، تو روٹی ٹھیک ہے، بھوک مٹانے کے لیے روٹی ٹھیک ہے، بھوک روٹی مٹا سکتے ہیں، لیکن سردی کو مٹانے کے لیے، سردی سے مقابلہ کرنے کے لیے کپڑا چاہیے جسم پر، کمرے میں ہیٹر چاہیے۔ کھانے سے یا پانی دینے کی وجہ سے اس کی سردی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، سردی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ چاہیے۔ اب کیا کریں جی؟ اس سے کہیں کہ میں کپڑے تو آپ کو نہیں دے سکتا لیکن پانی چلو آپ 2 گلاس زیادہ پی لیں، تو یہ بد سے بدتر ہو گیا۔ پانی کی وجہ سے سردی لگتی ہے، ویسے بھی سردی لگ رہی ہے، تو سردی کو ختم کرنے کے لیے پھر سردی کا سہارا یہ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح ہے۔ تو پانی کی جگہ پر پانی چاہیے، پیاس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں جی؟ کپڑا دے دیں، تو کپڑے سے پیاس ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ بھوک اگر لگی ہے کسی کو تو بھوک ختم کرنے کے لیے کپڑا دے دیں اس کو، 2 سوٹ کپڑا دے دیں، 1 کوٹ دے دیں، 1 واسکٹ اس کو دے دیں، نہیں، یہ واسکٹ اور کوٹ اور بنیان سے کیا جی؟ اس کی بھوک اور اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہے جن عبادات کے قضا ہیں ان کے کیا جی؟ گناہوں کا جو گناہ ہے، آپ نے کیا کیا؟ اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے، گناہ، تو اس گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے استغفار ٹھیک ہے، سورتوں کی تلاوت ٹھیک ہے، دعا کریں ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن کیا جی؟ یہ جگہ جو خالی ہے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے کیا چاہیے جی؟ پیاس، بھوک اور سردی، پیاسا، بھوکھا اور کیا جی؟ سردی لگنے والے انسان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، دوسری چیز ایک چیز کے متبادل نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح ہے۔ روزہ آپ نے نہیں رکھا، روزے کا قضا واجب ہے، اب روزے کا قضا بجا نہ لائیں، رات بھر استغفار کرتے رہے، نہیں، استغفار اپنی جگہ اچھا کام، لیکن روزے کی جگہ خالی ہے۔ اس عالم میں قیامت کے دن روزے کی ضرورت پڑتی ہے، روزے کی ضرورت، اس ضرورت کو روزہ ہی کیا جی؟ پورا کر سکتا ہے۔ نماز کی ضرورت ہے، نماز اس ضرورت کو پوری کر سکتی ہے۔ اب آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، استغفار کرتے رہیں، جہاں استغفار کام آئے گا، استغفار کام آئے گا،
لیکن جہاں جہاں نماز کی ضرورت ہے اس کی مثال ابھی دنیا میں جہاں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت کپڑے کے ذریعے سے کیا جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، پہلے حدیث میں من کثر ہمومہ فلیکثر من الاستغفار، جس کے ہم و غم میں اضافہ ہو گیا، کیا جی فکر مند، پریشان، مشکلوں کا کیا جی میں پھنسا ہوا بندہ گرا ہوا ہے، کیا کریں؟ تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ 3 دفعہ استغفار کرنے سے نہیں کہا جاتا زیادہ سے زیادہ، نہیں، کم سے کم دن کو 100 دفعہ، رات کو 100 دفعہ، یا ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 دفعہ استغفار کریں، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ تو تھوڑی دیر جو اس کی مثال کیا ہے جی، آثار، ان دعاؤں کے آثار ظاہر ہونے کی مثال، آپ جب کاروبار کریں گے نا، کاروبار، تو کاروبار میں آمدنی کب سے شروع ہو جاتی ہے جی؟ اس کا سلسلے کو آپ جاری رکھیں گے تو آمدنی شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ہفتہ دکان کھول کر رہیں، ایک ہفتہ، تو ایک ہفتے میں کتنے آپ کی آمدنی ہوگی؟ رقم چھوٹا صحیح، لیکن آپ کیا کریں جی، اس کاروبار کے سلسلے کو جاری رکھیں، کافی مدت کے لیے جاری رکھیں گے تو 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، آہستہ آہستہ آپ کی آمدنی میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دعاؤں کا آثار بھی اس طرح ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جس طرح چھوٹے بچے بخار ہو جاتے ہیں تو وہ روتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ نہ روئیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ 1 منٹ کے لیے چپ رہتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں دیکھو ٹھیک نہیں ہوا، ابھی میں چپ رہا تھا، اس طرح ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایک رات فرض کریں آپ نے 500 دفعہ استغفار کیا، صبح دیکھا تو کچھ نہیں، آپ ایک دفعہ استغفار کرنے سے کیا جی، ایسا نہیں ہوتا ہے، سلسلہ وار آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں، ولو آپ مختصر رکھیں لیکن اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ وان قل، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے غالباً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ جس کا کیا ہے جی، سلسلہ جاری ہو، دوام ہو۔ وَإِن قَلَّ، تھوڑا ہی صحیح، آپ صلوات پڑھیں، روزانہ 7 دفعہ صلوات پڑھیں، لیکن یہ اپنے زندگی میں اس کو کیا بنائیں جی، اپنا وظیفہ بنائیں، یہ بہتر ہے۔ ایک رات آپ 1000 پڑھیں پھر کہیں بس صلوات کا نام آئے مجھے چکر آتا ہے، یہ نہ کہیں، یہ نہ کریں۔ روزانہ تھوڑا پڑھتے جائیں، کرتے جائیں، لیکن اس سلسلے کو جاری رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے جی، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا جی، یکثر الاستغفار، استغفار زیادہ سے زیادہ، مطلب کیا، سلسلہ وار آپ استغفار کو جاری رکھیں۔ یہ کیا ہے جی، آپ کے ہم اور غم، آپ کی پریشانی کو کیا جی مٹانے اور اکھاڑنے، جڑ سے اکھاڑنے کا سبب بنے گا۔ دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں الا اخبرکم بدائکم من دوائکم، کیا میں خبر دے دوں تمہیں بیماریوں کے لیے ایک ایسے علاج کی خبر دوں؟ تو قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال داؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار، فرمایا تھا کہ تمہاری بیماری اور بیماری کے علاج سے متعلق میں خبر دوں؟ تو لوگوں نے وہاں پہ جو صحابہ کرام موجود تھے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیماری گناہ ہے، سب سے بڑی بیماری گناہ ہے۔ سردی کی وجہ سے تھوڑا بخار ہو جائے وہ 3 دن کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، علاج معالجہ کریں تو بھی ٹھیک، نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بیماری جو گناہوں کی بیماری ہے، یہ اگر آپ استغفار نہیں کریں گے، نیک کوئی ایسا کام انجام نہیں دیں گے جو گناہوں کو کیا ہے جی مٹانے والی ہیں، آپ دعا نہیں کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، تو کیا جی گناہ اپنی جگہ پر باقی ہے، ایک پریشانی کا سبب دنیا میں، رزق کا دروازہ بند ہونے کا سبب دنیا میں، قیامت کے دن، قبر سے لے کر قیامت کے دن تک کیا جی عذاب کا سبب۔ اب کیا جی سب سے بڑی بیماری گناہ ہے، اس گناہ کو، اس بیماری کو مٹانے کے لیے دنیا میں کسی کے پاس علاج معالجے کا کیا جی
اہتمام سسٹم نہیں ہے تو ایک چیز کیا جی؟ الاستغفار. گناہ کے بعد کیا کریں جی؟ استغفار کریں. انہو کانا توابا، بعض جگہوں پر ہے تواب الرحیمہ. تو اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. خود نے فرمایا ہے اذا کیا جی؟ سألک عبادی عنی فإنی قریب. کیا جی؟ میرے سے متعلق اگر سوال کریں تو میں ان سے نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. تو کیا کریں جی؟ گناہوں کا کیا جی؟ گناہوں کی بیماری سب سے بڑی قسم کی مہلک بیماری ہے. اس مہلک بیماری سے نجات اگر آپ کو چاہیے تو کیا کریں جی؟ استغفار کریں. اسماعیل ابن سہیل نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا. امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے، یہ اب توجہ فرمائیں. یہ اسماعیل ابن سہیل کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ علمنی دعاء، مولا مجھے ایسی دعا کی تعلیم دیں. اذا انا قلتہ، اگر میں اس دعا کو کروں تو کنت معکم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں آپ کے ہم نشین ہوں. اس دعا کے بعد ایسی چیز کی تعلیم فرمائے مجھے. تو امام نے اپنے، کیونکہ سوال وہ سامنے نہیں تھا، سوال لیٹر کے خط کے شکل میں بھیجا تھا، تو فکتب اکثر تلاوت انا انزلنہ وارطب شفتیک بالاستغفار. دیکھیں امام نے دو چیز کی تعلیم دی. زیادہ سے زیادہ کیا جی؟ انا انزلنہ کی تلاوت کریں، سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور اپنے منہ کو، اپنے ہونٹوں کو کیا جی؟ خوشبو، یعنی کیا جی؟ خوشبو لگائیں. کس کے ذریعے؟ مزین کریں. کس کے ذریعے؟ استغفار کے ذریعے. یعنی دو چیز کی آپ مداومت کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں. دو چیز، ایک سورہ انا انزلنہ کی تلاوت، سورہ انا انزلنہ کی تلاوت، دوسرا کیا جی؟ زیادہ سے زیادہ استغفار. یہ دو کام آپ کرو گے تو اس نے تقاضا کیا تھا؟ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ، قیامت میں بھی کیا جی؟ آپ کے ساتھ. اب ابھی آپ کا اور میرا، ہم یوں کہیں گے نا، دنیا میں بھی ہمارے وقت کے مولا کے ساتھ، قیامت میں بھی کیا جی؟ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو. مولا نے فرمایا ہے کہ واجبات اپنی جگہ، محرمات کا ترک اپنی جگہ، پھر کیا جی؟ زیادہ سے زیادہ سورہ انا انزلنہ کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ استغفار کریں گے تو کیا ہوگا جی؟ اس کے آثار، اس کی برکات میں سے آپ دنیا میں بھی آپ کے امام کے ساتھ ہوں گے، اور آخرت میں بھی کیا جی؟ آپ اپنے مولا کے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اس سے زیادہ میں ابھی عرض نہیں کروں گا. انشاءاللہ باقی جو ہے شب قدر کے اعمال سے متعلق، وہ انشاءاللہ آنے والے 2 دن ہمارے شب قدر سے متعلق ہے، کل رات اور پرسوں رات. پھر انشاءاللہ یہ خطبہ شریفے کے آخر تک کوشش کروں گا کہ بعض عرائض ہمارے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پہنچانے کی. میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آج کے رات کے جو اعمال ہے ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائیں. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور خیر دنیا و آخرت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. عالم اسلام سربلند، عالم کفر و نفاق و یہود و نصارہ سر نگون فرمائے. ہمارے وقت کے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، التماس دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.